اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 160 میں روزے میں بعض مباحات اور مکروہات کا بیان آنے والا ہے۔ روزے سے متعلقہ مسائل میں اہم فروعات پر گفتگو ہو رہی ہے اور اس مسئلہ میں روزے کے مباحات اور مکروہات پر گفتگو ہوگی۔ روزے میں کچھ کام مباح شمار ہوتے ہیں، شہید اول نے ان کی طرف اشارہ کیا ہے، اور کچھ مکروہات ہوتے ہیں، ان کی طرف بھی اشارہ کیا ہے۔ روزہ کی حالت میں نگینہ چوسنے کا حکم بیان ہوگا، پرندے اور بچہ کو غذا چبا کر دینے کا حکم ذکر ہوگا، بعض مکروہات بھی بیان ہوں گی، متعلقہ حدیث اور فروعات بھی ذکر ہوں گی، شہید ثانی کی تحقیقات اور نقد و نظر بھی بیان کی جائے گی۔ روزے سے متعلقہ مسائل میں سے نامہ مسئلہ ہے کہ انگشتر یا ناگینے کو چوسنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اس طرح یہ جائز کام ہے، مباح کام ہے۔ انگشتر یا ناگینہ اور اسی طرح سنگریزہ وغیرہ جو ہوتا ہے، اس کو چوسنے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، لیکن کھجور کی گٹھلی کو چوسنا مکروہ ہوتا ہے، چونکہ نگینے کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ اس کے ساتھ نہیں ہوتے جو حلق تک پہنچے اور روزہ باطل ہو، اور نہ ہی اس کا کوئی ذائقہ ہوتا ہے۔ لیکن کھجور کی گٹھلی چونکہ ذائقہ سے بھی خالی نہیں ہوتی اور احتمال ہے کہ اس میں غذائی ذرات بھی موجود ہوں، تو اس کو چوسنا مکروہ قرار دیا گیا ہے تاکہ وہ غذا حلق تک نہ پہنچے۔ اور یہاں تک انگوٹھی یا انگشتر کو اور نگینے کو چوسنے کا تعلق ہے تو امام صادق علیہ السلام سے روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن سنان وزیر مشیر ہیں، جلیل القدر سے راوی ہیں، سوال کرتے ہیں اس شخص کے بارے میں جو ماہ رمضان میں تشنہ ہے، فرمایا حرج نہیں ہے کہ وہ اپنی انگوٹھی کو چوس لے۔ کافی شریف کی روایت ہے اور وسائل الشیعہ میں بھی آئی۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ انگشتر یا نگینے کو چوسنے سے رفع عطش اور پیاس کو بجھنے میں تاثیر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ جو مصائب کی روایت ہے مشہور کہ حضرت علی اکبر نے میدان سے لوٹ کر اپنے بابا سے امام حسین علیہ السلام سے پانی کی درخواست کی تو آپ نے ان کو انگشتر چوسنے کے لیے دی۔ تو مرحوم ملا ہاشم خراسانی منتخب التواریخ میں لکھتے ہیں کہ احتمال ہے کہ وہ نگینہ ایسے جواہرات سے تھا جو پیاس کو بجھانے میں مؤثر تھی، اور بعض نے اسی خاصیت کو لعل بدخشاں جو ایک انگشتر یا ناگینہ ہوتی ہے اس کے بارے میں کہا ہے۔ شیخ الواعظین حاج شیخ جعفر شوستری مجالس المواعظ میں فرماتے ہیں کہ بعض جواہرات کی خاصیت ہوتی ہے کہ اس کو دہن میں رکھیں تو پانی جمع ہو جاتا ہے، اور اس کی جو عبارت ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد فرمایا ہے کہ پرندے کی غذا کو منہ میں چبا کر دینا اس سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اسی طرح کھانے کی جو چیزیں ہیں ان کو بھی چبانے سے روزہ باطل نہیں ہوتا، اور اسی طرح سالن کو چکھنے سے بھی روزہ باطل نہیں ہوتا جب ان میں سے کوئی چیز حلق تک نہ پہنچائی جائے۔ تو گویا یہ روزے کے مباحات ہیں، ان کی عبارت کو دیکھ لیتے ہیں، پھر بعض مکروہات کی عبارت کو بھی لے آئیں گے۔ فرمایا التاسعۃ لا یفسد الصیام بمس الخاتم وشبہہ واما مس النواة فمکروہ وزق الطائر ومضغ الطعام وذوق المرق وکل ما لا یتعدی الی الحلق۔ نامہ مسئلہ روزے کے مسائل میں سے یہ ہے کہ لا یفسد الصیام، روزہ باطل نہیں ہوتا، فاسد نہیں ہوتا، بمس الخاتم، انگشتر انگوٹھی نگینے کو چوسنے سے، وشبہہ، اور اس کی طرح جو جمادات ہیں جن کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا، ان کے ذرات نہیں ہوتے جیسے کنکری ہے، تو اس سے روزہ باطل نہیں ہوتا، یہ روزے کی حالت میں مباح کام ہے۔ وَأَمَّا مَسُّ النَّوَاةِ فَمَكْرُوهٌ، لیکن کھجور کی گٹھلی کو چوسنے سے یہ کام مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ وَزَقِّ الطَّائِرِ، اور روزہ باطل نہیں ہوتا پرندے کی غذا کو منہ میں ڈالنا اور اس کو توڑنا۔ وَمَضْغِ الطَّعَامِ، اور بچے کے کھانے کو چبانے سے۔ وَذَوْقِ الْمَرَقِ،
اور سالن کو چکھنے سے، وَكُلُّ مَا لَا يَتَعَدَّ إِلَى الْحَلْقِ، اور ہر وہ چیز کے جو حلق تک تجاوز نہ کرے اور نہ پہنچے، تو یہ مباحات شمار ہوتی ہیں۔ اس میں یہ جو اصطلاحات ہیں عربی لغت کے جو مفردات ہیں اور الفاظ ہیں، ان پر کام کرنا چاہیے۔ مس کا معنی چوسنا، خاتم میں نہ انگشتر، اور نواد کا معنی کھجور کی گٹھلی، زق زقہ یا زقو چوک دینے کے معنی میں ہوتا ہے، جیسا کہ امام علی علیہ السلام سے منقول ہے کہ نبی اکرم نے مجھے زقن زقہ یعنی پرندہ جیسے اپنے بچے کو چوک دیتا ہے اس طرح علم عطا فرمایا۔ مضغ یعنی چبانا، طعام کھانے پینے کی چیز کوئی، لیکن حلق تک نہیں لے جانی، نگلنی نہیں ہے۔ ذوق چکھنا، مرق، سالن، وکل ما لا یتعدی الی الحلق، اور ہر وہ چیز جو تجاوز نہیں کرتی، حلق تک نہیں پہنچتی، تو یہ روزے کی حالت میں مباح ہوتے ہیں۔ یہاں تک انگشتر کو چوسنے کا تعلق ہے تو ایک تو یہ ہے کہ مبتلات میں اس کو شمار نہیں کیا گیا، اور اصل برات جاری ہوتی ہے۔ اگر ہمیں شک ہوتا ہے کہ آیا یہ مبتل ہے یا نہیں ہے تو اصل برات جاری ہو۔ روایات بھی اس پر دلالت کرتی ہیں۔ صحیح و سند روایت ہے، عبداللہ بن سنان کوفی جلیل القدر سکراوی عباسی حکومت میں جلیل القدر بڑی پوسٹوں پہ سیاست میں موجود تھے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، لا بأس بأن یمس الخاتم، یعنی کوئی حرج نہیں ہے کہ انگوٹھی کو چوسا جائے۔ وسائل الشیعہ باب 40 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یونس بن یعقوب کی روایت ہے امام صادق علیہ السلام سے، الخاتم فی فم الصائم لیس بہ بأس، کہ انگوٹھی اگر روزہ دار کے دہن میں رکھی جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ فاما النواۃ فلا، لیکن کھجور کی گٹھلی نہ رکھی جائے چونکہ اس کا ذائقہ بھی ہوتا ہے اور اس کی غذائی ذرات بھی اس میں ہو سکتے ہیں۔ منصور بن حازم جلیل القدر سکراوی کی روایت ہے، قلت لابی عبداللہ علیہ السلام، میں نے امام صادق علیہ السلام سے عرض کی، الرجل یجعل النواة فی فیہ وہو صائم، روزے کی حالت میں انسان گٹھلی کو اپنے دہن میں قرار دیتا ہے۔ قال لا، فرمایا نہ۔ قلت فیجعل الخاتم، قال نعم، میں نے عرض کی کہ انگوٹھی اور انگشتر کو قرار دے سکتا ہے، فرمایا ہاں۔ اور یہاں تک دوسرے یہ جو موارد ہیں ان کا تعلق ہے تو روایات اس کے بارے میں موجود ہیں۔ صحیح حلبی ہے، جلیل القدر سکراوی ہیں، کوفی تھے لیکن حلب میں تجارت کرتے تھے، امام صادق علیہ السلام سے روایت کی، سئل عن المرأة يكون لها الصبي وهي صائمة فتمزغ له الخبز وتطعمه، اس عورت کے بارے میں سوال کیا گیا جو روزے کی حالت میں اور اس کا ایک بچہ ہے، وہ اس کے لیے روٹی کو چباتی ہے اور اس کو کھلاتی ہے۔ قال لا بأس به، اس میں کوئی حرج نہیں۔ والطیر ان کان لها، اور اگر اس کا پرندہ بھی ہو تو اس کو بھی چوک دے سکتی ہے۔ وسائل شیعہ باب 38 ابواب ما یمسک عنہ صائم۔ مسعد بن صدقہ کی روایت امام صادق علیہ السلام سے، ان فاطمة صلوات اللہ علیہا كانت تمزغ للحسن ثم للحسین علیہ السلام وهي صائمة في شہر رمضان، حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا امام حسن علیہ السلام کے لیے اور امام حسین علیہ السلام کے لیے غذا کو چبا کر ان کو کھلاتی تھیں، اور ماہ رمضان میں وہ روزے کی حالت میں بھی ہوتی تھیں۔ تو یہ سیرت کے عملی پہلو ہیں، چونکہ آج کل جو بہت زیادہ مشکل آ رہی ہے وہ سیرت سے دوری ہے۔ ہمارے لوگ مثلا جدید قسم تعلیم کے لیے تو خرچہ کرتے ہیں، لیکن سیرت نبوی، سیرت اہل بیت اور اس دور کے جو دیندار طبقہ تھے ان کی سیرت کی طرف کم توجہ دی جاتی ہے۔ تو یہ بہت ہی اہم پہلو ہے، جو دیندار خواتین ہیں اپنے بچوں کی پرورش پر توجہ دیں اور وہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی اس سیرت سے اپنے لیے کسب فیض کریں۔ صحیح حماد ہے، جلیل القدر سکراوی ہے، سأل ابن ابی یعفوری ابا عبداللہ علیہ السلام وانا اسمع عن الصائم یسب الدوا فی اذنہ قال نعم ویذوق المرق ویزق الفرخ۔ عبداللہ ابن ابی یعفور جلیل القدر سکراوی تھے، اپنے دور میں فقہاء کے درجہ پر فائز سے، امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا، جبکہ حماد جو راوی ہے وہ کہتے ہیں میں سن رہا تھا، اس روزہ دار کے بارے میں جو اپنے کان میں دوا ڈالتا ہے، فرمایا ہاں اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ سالن کو چکھ بھی سکتا ہے اور پرندے کے لیے غذا بھی چوک دے سکتا ہے۔ وسائل شیعہ باب 37 ابواب ما یمسک عنہ الصائم، حدیث سوم۔ تو یہ وہ روایات ہیں جو معتبر اور جلیل
القادر سیکا راویوں کے ذریعے منقول ہیں اور ہماری کتب اربع اور دوسری کتابوں میں آئی ہیں، اور ان کو وسائل الشیعہ میں شرائع الاسلام کے فقہی فتاوی جو ہیں ان کی ترتیب سے انہوں نے جمع کیا ہے۔ وسائل الشیعہ جلد ہفتم جو ترجمہ ہے صفحہ 87 میں باب 40، روزہ دار کے لیے انگوٹھی کا چوسنا جائز ہے لیکن گٹھلی کا چوسنا مکروہ ہے۔ اس میں کل 3 حدیثیں ہیں۔ عبداللہ بن سنان کی روایت بھی موجود ہے، یونس بن یعقوب کی بھی، اور شیخ صدوق کی سند سے منصور بن حازم کی روایت بھی ہے۔ تو یہ کتب اربع کی روایات ہیں۔ اس کے بعد باب 38-86 صفحے پہ موجود ہے، روزہ دار بچہ کے لیے روٹی چبا کر نرم کر سکتا ہے، پرندہ اور چوزا کو چگا دے سکتا ہے بشرط یہ نگلے نہیں۔ اس باب میں 2 حدیثیں شیخ طوسی کی سند سے حلوی کی روایت ہے اور یہ فروع کافی میں بھی موجود ہے، اور مسعد بن صدق کی روایت ہے اور یہ بھی انہی کتابوں سے ہے۔ اور باب 37 کی روایات بھی اسی سے متعلق ہیں۔ روزہ دار کے لیے طعام اور شوربے کا ذائقہ چکھنا جائز ہے، یعنی منہ میں پانی لے مگر اسے نگلے نہیں، البتہ اگر ضرورت نہ ہو تو ایسا کرنا مکروہ ہے، اور اگر ایسا کرے تو 3 بار تھوکے۔ اس باب میں کل 8 حدیثیں ہیں جن کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ حلبی کی روایت ہے، سعید آرج کی، حماد بن عثمان کی، محمد بن مسلم سقفی جلیل القادر سکراوی کی، علی بن جعفر اریزی امام صادق علیہ السلام کے جلیل القادر فقی بیٹے ہیں، اور کلینی کی سند سے حسین بن زیاد کی روایت ہے، اور شیخ مفید کی بھی روایت ہے، اور عبداللہ بن جعفر حمیری کی، علی بن جعفر اریزی کی روایت ہے۔ تو یہ اہل بیت کی روایات ہیں جو کتب حدیثی میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ روزہ دار کے مکروہات کے لیے فرمایا وَيُكْرَهُ مُبَاشَرَةُ النِّسَاءِ بِغَيْرِ الْجِمَاعِ إِلَّا لِمَنْ لَا يُحَرِّكْ ذَلِكَ شَهْوَتَهُ وَالْاِكْتِحَالُ بِمَا فِيهِ مِسْكٌ أَوْ سَبِيرٌ۔ مکروہات میں سے پہلا جو مکروہ ہے روزہ دار کے لیے وہ ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس کا مباشرت کرنا جماع اور ہم بستری کے علاوہ طریقے سے، مثلا بدن کو چھونا یا بوسہ لینا یا اس طرح کھیل کود کرنا، چونکہ احتمال ہوتا ہے کہ اس سے منی خارج ہو جائے، یہ شہوت بھڑک اٹھے اور ہم بستری تک پہنچ جائے، اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا ہے۔ یعنی اپنی جو بیوی ہے یا جو حلال اس کے لیے ہے اس کی بحث ہو رہی تو مکروہ ہے، مگر جس شخص کی مباشرت ایسی جو غیر جماع کے ہے شہوت کو بھڑکائے تو پھر جو ہے مکروہ ہوتی ہے، اور اگر اسے ہو کہ مباشرت کو نہیں بھڑکائے گی، تحریک نہیں کرے گی، جیسے بوڑھے مرد ہوتے ہیں، بوڑھی عورتیں ہوتی ہیں، تو اس کے لیے پھر مباشرت، ایسی مباشرت وہ مکروہ بھی نہیں ہو۔ مکروہ ہے عورت کے ساتھ مباشرت کرنا جماع اور ہم بستری کے بغیر، یعنی ہاتھ کے ذریعے چھونا اور بوسہ لینا یا کھیل کود کرنا۔ الا لمن لا يحرك ذلك شهوته، مگر ایسا بوڑھا شخص کے جس کا یعنی عورتوں کے ساتھ مباشرت کرنے سے اور بغیر جماع ان کو چھونے سے اس کی شہوت کو تحریک نہیں ہوتی تو وہ مکروہ بھی نہیں ہوگا۔ والاکتحال بما فیہ مسک او سبیر، دوسرا مکروہ ہے کہ سرما ڈالنا جس میں مشک یا سبر زرد موجود ہو، تو یہ کیا ہوتا ہے خاص قسم کا اس کا ذائقہ ہوتا ہے جو حلق تک پہنچ سکتا ہے، اس وجہ سے اس کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ یہ جو مشک ہوتی ہے یہ تو خواص طبی بھی رکھتی ہے اور اس سے آنکھوں میں طاقت آتی ہے اور اس جو رطوبتیں ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، سفیدی نازک چشم جو ہوتی ہے اس کو بھی ختم کرتی ہے، جس کو موتیہ کہتے ہیں۔ یہاں تک صبر کا تعلق ہے تو شارع یعنی شہید ثانی نے کتاب مسالک میں فرمایا کہ اس کو صبر پڑھنا ہے، صبر نہیں پڑھنا، مگر ضرورت شعری کے تحت اس کو پڑھتے ہوں گے۔ تو یہ کافی بیماریوں کا علاج بھی ہے، معدے کا علاج ہے، معدے کے جراثیموں کا علاج ہے، اور بہت سی امراض کے لیے بھی یہ علاج ہوتا ہے۔ ابو علی سینا نے قانون فی طب میں اس کے کافی خواص بیان کیے ہیں، ہم اس کو مختصر طور پر بیان کرتے ہیں۔ یہ ایک سائٹ ہے الشفا نیچرل ہربل فارما، تو اس میں اس صبر کے بارے میں ایلوا
اور مصبر کے عنوان سے فوائد پر گفتگو کی ہے۔ ایلوا کھیکوار، ایلوا مصبر، اس کے دوسرے عربی فارسی میں تو اسے صبر کہتے ہیں، مراٹھی میں کالا بول کہتے ہیں، گجراتی میں ایلیو کہتے ہیں، بنگالی میں گھرت کماری مصبر کہتے ہیں، ہندی میں ایلوا، سنسکرت میں ایلیک اور سندھی میں کوار بوٹی اور ایریل، یونانی میں آلویہ فیقرا اور انگریزی میں ایلوز کہتے ہیں۔ تو یہ ایک خاص قسم کا پودا ہوتا ہے جس میں ڈنٹھل اور تنا نہیں ہوتا، جاڑ کے چاروں طرف اور لمبے کنارے کانٹے دار پتے پیدا ہوتے ہیں جن میں گودا بھرا ہوتا ہے۔ یہ پتے لگ بھگ 1 فٹ لمبے اور 2.5 انچ چوڑے ہوتے ہیں۔ اس کے گودے اور پانی سے مصبر کی طرح بو اور ذائقہ مصبر کی طرح کڑوا ہوتا ہے۔ اس پودے کے پھل نہیں لگتا، لیکن ماہ فروری مارچ میں اس کے درمیان میں لمبی سیدھی شاخ نکلتی ہے جس کے اوپر بالی نما گلابی پھول لگتے ہیں۔ اس کی جڑ پھیل کر نئے پودے پیدا کرتی ہے۔ اس میں ہر قسم کا کشتہ بن سکتا ہے۔ رنگ تقریباً اور ڈالیاں چکنی ہوتی ہیں، ذائقہ سخت کڑوا اور جی متلانے والا ہوتا ہے۔ ایلوا گھیکوار کے پتوں کے گودے کا اسارہ ہے جو کہ کئی قسم کا ہوتا ہے، لیکن بہترین ایلوا صبر سپوتری ہوتا ہے جہاں اس کی بابت بیان آئے گا۔ ایلوا کے پودے کو ایلوایا، ایریا، ایلوچائی منن کہا جاتا ہے۔ اس پودا کو عموماً گھر میں خوبصورتی کے لیے بھی لگایا جاتا ہے کیونکہ یہ جلد سوکھتا نہیں ہے۔ مقام پیدائش پاکستان اور ہندوستان، مزاج گرم خشک درجہ دوم، افعال ملین و مسہل، مقوی معدہ، مقوی جگر، قاتل کرم شکم اور منقع قروح۔ ایلوا قبض دور کرنے کے لیے بکثرت استعمال ہوتا ہے، دماغ، پیٹ اور مفاصل کے مادے کو خارج کرتا ہے۔ مفرد یا مناسب ادویہ کے امراض، امراض سوداویہ میں مستعمل، تقویت معدہ کے لیے خفیف مقدار میں استعمال کیا جاتا ہے۔ کرم شکم یعنی شکم کے کیڑے، خصوصاً چونوں کے قتل اور اخراج کے لیے اس کے آب محلول سے حقنہ کرتے ہیں یا کسی روغن میں ملا کر مقد میں لگاتے ہیں، اور بعض کرم مار دواؤں میں بھی اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو بہرحال یہ تفصیلی اس پر پوسٹ ہے، اس کو وہیں پر پڑھا جا سکتا ہے، اور اسی طرح اردو ویکیپیڈیا میں بھی اس پر صبر پودا کے عنوان سے ایلوا مصبر، اور صبر اس کا نام ہے، ایک درخت کا جمع ہوا انتہائی کڑوا نچوڑ ہوتا ہے، تو اس کے بارے میں تفصیل موجود ہے۔ تو یہ 2 موارد ہیں جو کہ مکروہات میں سے ہیں۔ یہاں تک پہلے مورد کا تعلق ہے تو روایات بھی اس پر موجود ہیں۔ صحیح حلبی امام صادق علیہ السلام سے سئل عن رجل یمس من المرأة شیئا ایفسد ذلك صومه او ينقضه فقال ان ذلك يكره للرجل الشاب مخافت ان يسبقه المنی۔ اس شخص کے بارے میں سوال کیا جو عورت کو چھوتا ہے تو کیا اسے روزہ باطل ہوگا؟ فرمایا یہ جوان کے لیے مکروہ ہے کیونکہ خوف ہے کہ کہیں منی خارج نہ ہو جائے۔ وسائل و شیعہ باب 33 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں ہے۔ اسی طرح صحیح زرارہ و محمد بن مسلم جلیل القدر ثقہ راویان ہیں امام باقر علیہ السلام سے، سئل هل یباشر الصائم او یقبل فی شهر رمضان فقال انی اخاف علیہ فلیتنزہ عن ذلک الا ان یثق ان لا یسبقہ منیہ۔ اور یہاں تک ایسا شخص کے جس کی شہوت کو تحریک نہیں ہوتی تو صحیح زرارہ اور محمد بن مسلم بھی ہے، صحیح منصور بن حازم بھی اس پر دلالت کرتی ہے۔ ما تقول فی الصائم یقبل الجاریہ والمرأة فقال اما الشیخ الکبیر مثلی و مثلک فلا باس۔ امام علیہ السلام نے فرمایا میری طرح اور تیری طرح جو بوڑھے ہیں ان کے لیے تو کوئی حرج نہیں۔ اما الشاب الشبق فلا، لیکن جو جوان ہیں اور مثلا گرم مزاج ہیں ان کے لیے نہیں۔ انہ لا یؤمن، اس کے لیے جو ہے اطمینان نہیں ہے۔ والقبلہ احدی الشہوتین، چونکہ بوسہ لینے سے ہی شہوت بھڑکتی۔ اور یہاں تک سرما ڈالنا مشک والا یا صبر والا تو اس کی ذائقہ یا بو حلق تک پہنچ سکتی ہے، اس وجہ سے اس میں اختلاف بھی نہیں کہ یہ مکروہ ہے، روایات بھی ہیں۔ صحیح محمد ابن مسلم کوفی ہے تو فرمایا اذا لم یکن کحلا تجد له طعما فی حلقها فلا باس۔ وسائل الشیعہ باب 25 ابواب ما یمسک عنہ الصائم، اور موثقہ سماع بھی اسی معنی میں ہے۔